آج آپ کو مغلیہ دور کی ایک داستان سناتے ہیں۔ داستان 5 صدی پرانی ہے، لیکن سبق آموز ہے۔ جب بھی مسلمان اللہ کی عبادت سے غافل ہوا ہے، اللہ نے اسے برباد کیا ہے۔ مغل سلطنت کی بھی بربادی اسی طرح ہوئی۔ وہ عیاشیوں اور ناچ گانوں میں ساری رات گزارتے۔ مغلیہ سلطنت جن کو عروج ملا اور انہوں نے اسے زوال میں بدل دیا، اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور عیاشیوں اور ناچ گانوں میں یہ بھول گئے کہ دشمن اپنی چالیں چل چکے ہیں۔ شاہ جہان کے دربار میں کنچنز نامی ناچنے والی لڑکیوں کی ٹولیاں باقاعدگی سے پیش ہوتی تھیں۔ مغلیہ سلطنت 1526 میں بابر کی فتح پانی پت سے قائم ہوئی اور 1857 تک قائم رہی۔ اس کا عروج خاص طور پر اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہوا، جب یہ سلطنت دنیا کی سب سے طاقتور اور امیر سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی۔ لیکن 1707 میں اورنگزیب کی وفات کے بعد یہ سلطنت تیزی سے زوال پذیر ہوئی اور صرف 150 سال بعد برطانوی تسلط میں آ گئی۔ شاہ جہاں جہاں نور جہاں کے لیے تاج محل بنا رہا تھا، وہاں برطانوی حکمران کالجیں اور یونیورسٹیاں بنا رہے تھے۔ اس بربادی کے متعدد اسباب تھے، جن میں سیاسی، معاشی، فوجی، سماجی اور بیرونی عوامل شامل تھے۔ اورنگزیب کے بعد جانشینی کا کوئی واضح اصول نہ تھا۔ سلطنت کے 7 بادشاہ صرف 21 سالوں میں تبدیل ہوئے۔ بہادر شاہ اول، جہاندار شاہ، فرخ سیار، محمد شاہ رنگیلا وغیرہ جیسے بادشاہ کمزور، عیاش اور درباری سازشوں کا شکار تھے۔ تخت نشینی کی جنگوں نے سلطنت کا خزانہ خالی کر دیا، فوجیں کمزور ہوئیں اور دربار امراء کے ہاتھوں میں آ گیا۔ یہ امراء بادشاہ کو کٹ پتلی بنا کر خود صوبوں پر حکمرانی کرنے لگے۔ نادر شاہ افشار 1739 میں ایران سے حملہ کر کے دہلی لوٹ لیا۔ کوہ نور ہیرا، تخت طاؤس اور اربوں روپے کی دولت لے گیا۔ سلطنت کی کمزوری دنیا کے سامنے آ گئی۔ احمد شاہ ابدالی 1748 سے 1761 تک متعدد حملے کیے۔ پانی پت کی تیسری جنگ 1761 میں مرہٹوں کو شکست دی، مگر مغلوں کو بھی مزید کمزور کر دیا۔ کمپنی نے مرہٹوں، نوابوں اور سلطنت کے درمیان لڑائیوں کا فائدہ اٹھایا۔ پلاسی 1757 اور بکسر 1764 کی جنگوں میں فتح حاصل کر کے بنگال پر قبضہ کر لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے سلطنت کا رسمی خاتمہ کر دیا گیا۔